وال آف شیم ان لوگوں کی تصاویر ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈنگ کا نام جناح ہاؤس، جنہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، آزاد فضا دی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج جناح ہاؤس کے آس پاس کی جو فضا ہے وہ ایک بے بسی کا عالم شو کر رہی ہے۔ آپ شاید اس بلڈنگ کو دیکھ کر محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت کی کیا حالت ہے، کن لوگوں نے اس کی حالت کر دی گئی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہم جناح ہاؤس کے اندرونی حصے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس حصے کا ایک ایک ذرہ، دیواریں، چھت، فرش، جو بھی چیز ہم دکھائیں تو وہ ایک بے بسی کا عالم شو کر رہی ہیں، بے بسی دکھا رہی ہیں کہ کس طرح یہ بیچاری دیواریں جو ہیں بے بس تھیں ان شر پسند عناصر لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس بلڈنگ کا یہ حال کر دیا۔ آخر وہ لوگ تھے تو تھے کون؟ وہ لوگ جس شخص کا ذکر کرتے ہیں، جس پارٹی کا ذکر کرتے ہیں، اس پارٹی کے بانی کے مطابق ان عناصر کے ساتھ جو بھی دہشت گرد لوگ اس کے اندر داخل ہوئے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لوگ چیخ پکار کرتے کرتے اس کا نام لیتے ہوئے، اسی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے اور اس کا جو حال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ملاتے ہوئے کہ ہم نے انہی کی خاطر ہی یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اس پارٹی کے جو بانی ہیں ان کے مطابق ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں، اگر اس کی چھتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو شر پسند عناصر جو تھے یہاں پر داخل ہوئے وہ کس کیفیت میں تھے یا کس اس وقت موڈ میں تھے، میرے خیال میں نہ یہ کوئی عام پاکستانی ایسا کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی عام شخص ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جناح ہاؤس، دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ جناح کا میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ یہاں پر ابھی بھی جو بعد میں لوگ انہوں نے پاک فوج زندہ باد کے جو نعرے ہیں وہ یہاں پر لکھ رکھے ہیں، یہ اصل پاکستانی یہ ہیں، لیکن جو یہاں داخل ہوئے وہ ان کا نہ تو کوئی انسانیت کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب ہمارے ساتھ آگے چلیں، ہم آپ کو اور بھی یہاں کی صورتحال دکھائیں گے کہ یہاں پر اور کیا کیا کچھ جو ہے لوگوں نے یہاں پر آ کر جو افراتفری مچائی، چیزیں تباہ کی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، ڈرائنگ روم تھا، اس طرح کی مختلف چیزیں، لیکن اب یہ ایک کھنڈرات کا جو ہے عالم شو کر رہا ہے۔ کچھ وہ شر پسند عناصر تھے جن کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہیں پر کچھ ایسے اصلی پاکستانی اور محب وطن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان دیواروں پر جو ہے اپنے مختلف پیغامات لکھے ہوئے ہیں، جہاں پر پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد کی جو نعرے ہیں ان جھلستی ہوئی دیواروں کے اوپر جو لکھے گئے ہیں، یہ ایک اپنا منظر خود ہی پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں، پاکستانی بھائی جو ہیں، پاکستان میں بسنے والے جو شہری جو ہیں وہ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے اس جناح کے گھر کے ساتھ۔ تو اس بات سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو کر جنہوں نے اس گھر کو خراب کیا، برباد کیا، جلایا، اس کی ایک ایک چیز کو جلا دیا، اس کی تمام یادوں کو جلا دیا، وہ لوگ نہ تو ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، نہ ہی جناح کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ ایسے لوگ پھر بھی اگر کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک پارٹی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوئے یا کسی بھی پارٹی کی وجہ سے ہم نے کیا، تو ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جی اس وقت ہم جناح ہاؤس کے ایک اور حصے پر میں موجود ہیں، یہ وہ حصہ جس کو ظاہر ہم پارکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، بائکس یہاں پر موجود ہیں۔ یہ گاڑیاں اور بائکس کسی اور کی نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ہی تھے، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے یہاں خریدے گئے تھے اور یہاں پر موجود تھے۔ ان کے اندر اگر تیل تھا، پیٹرول تھا، جو کچھ تھا وہ ہمارے ہی پیسوں سے لیا ہوا تھا، مطلب ہمارا ہی تھا۔ اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنے ہی پیسوں کو، اپنے ہی ٹیکس کو، اپنی ہی چیزوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ گاڑیوں کے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں پھر سے اپنا جملہ دہرانا چاہوں گا کہ یہ میرے خیال میں نہ تو یہ کوئی عام پاکستانی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عام شہری کر سکتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے کیا یا تو وہ ذہنی مریض تھے یا وہ کچھ اور ہی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک اور بات کو جوڑتا جاؤں تو اس وقت بڑا شرمندہ ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، یہاں پر آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں اولڈ موسک کا، کہ پرانی مسجد۔
یہ وہ مسجد تھی جس کے اندر ہم نے پتہ نہیں یہاں پر جب لوگ غصے ہوں گے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے ہوں گے، اور وہ نعرے لگاتے ہوئے مسجد کے اندر گھسے، مسجد کو شہید کر دیا۔ مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے۔ مسجد کے تمام جو شیشے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ اس وقت پین کر کے اگر دکھا سکے تو کیا سچویشن ہے، مسجد کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا ہے، اس کے پنکھے کو توڑ دیا گیا ہے، ان کے بلبوں کو توڑ دیا گیا ہوا ہے۔ خوش قسمتی کے ساتھ اس تمام بھگدڑ میں جو ہے خوش قسمتی کے ساتھ کچھ یادیں جو ہیں یہ یہاں پر بچ گئی ہیں، اور یہ بھی کچھ بچی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فوٹو ہے جو پھٹا ہوا ہے، قائد اعظم فاطمہ علی جناح ہماری ہی آرمی کے ساتھ جہاں پر پشاور کی 1948 کی پاکستان بننے کے ایک سال بعد کی ایک تصویر ہے، اور ایک تصویر 11 اگست 1947 پاکستان بننے سے تقریباً 2-3 دن پہلے کی یہ ایک تصویر ہے جو یہاں پر بچ گئی ہے اور اس کو دیوار پر لگایا گیا ہے۔ اس وقت میں جس کمرے میں داخل ہو رہا ہوں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وال آف شیم۔ ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے، شرم کی جگہ ہے، اور یہ وہ ان لوگوں کی تصویر ہیں جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے، اور ملوث ہونے کے بعد انہوں نے بڑے ہی ڈٹھائی کے ساتھ اپنی تصویریں اپنی ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پر لگائیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پر، اور بتایا کہ انہوں نے کیا کیا نقصان کیا یہاں پر۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کی وجہ سے پورے پاکستان کا اور تمام پاکستانیوں کے جو سر ہیں وہ شرم سے پوری دنیا کے سامنے جھک گئے تھے، اور ظاہر ہے خوش قسمتی کے ساتھ اس وقت جو ہیں یہ ظاہر ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی حراست میں ہے۔ اور پھر سے میرا وہی ایک ہی سوال کہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے چہرے آپ دیکھ لیں، آپ چہرے ان کے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے چہرے کیا کہانی اور کیا آبیتی بیان کر رہے ہیں۔ کیا ان چہروں کو سزائیں ملنی چاہیے یا ان چہروں کو معاف کر دینا چاہیے؟